وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاسیہ آیت نمبر 35-37 حصہ دوم 25-33 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم اپنا رخ زندگی رب کائنات کی طرف پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاة الدنیا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے. صدق اللہ العظیم. سامعین اکرام، سورہ الجاسیہ آیت نمبر 35. ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا. یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیاتوں، اللہ کے احکامات کو مذاق میں ڈال دیا کرتے تھے، اس کا مذاق بنایا کرتے تھے. وغرتکم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، پس آج وہ اس سے نہیں نکالے جائیں گے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور رب العالمین ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ غالب بھی ہے، الحکیم دانا ہے. سامنے کرام، ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ الجاسیہ کے مضامین کا. آخری آیات ہیں. گزشتہ سبق میں ہم بات کر رہے تھے کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دیکھیں، اس میں مضمون بڑا گہرا ہے، آسان ہے سمجھنے کے لیے.
یہاں بھی دیکھیں میں اللہ کی عطا سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں بھی ہم طاقتور ہستی سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، جو دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، جو سخی ہے، جس کے پاس بہت خزانے ہیں، جس کے پاس بہت طاقت ہے، اس سے ہم تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں معاشرے میں آج کس کی عزت ہوتی ہے؟ جو بڑا آدمی ہے، مثال ظاہری طور پہ بڑا آدمی ہے، بڑے مال و دولت کا مالک ہے یا بڑے اختیارات کا مالک ہے اور بڑا عطا ہے، دینے والا ہے، تو اس سے توقع بھی رکھی جاتی ہے اور اس سے امید بھی باندھی جاتی ہے، اور اسی کے سامنے یعنی اسی سے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، میں دنیا کی بات کروں تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، اور جس میں کوئی طاقت نہ ہو اور جس کے پاس کوئی پیسے نہ ہوں اور کوئی اختیار نہ ہو اس کے پاس، اس سے نہ تو ہم توقع رکھتے ہیں اور نہ اس سے تعلق بناتے ہیں، نہ اس کا کہنا مانتے ہیں۔ عام طور پہ یہ باتیں میں بڑے ادب کے دائرے میں رہ کے کہہ رہا ہوں، اور کرنی چاہیے کیونکہ ذات باری تعالیٰ کا معاملہ ہے، تو مثال بھی تو مناسب دینی چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ کر رہا ہوں کہ یہ باتیں جو میں نے آپ کو کی ہیں اس پہ آپ سوچیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ جب ایسا ہے کہ طاقتور کے سامنے ہم سر بھی جھکاتے ہیں، اس کا کہنا بھی مانتے ہیں، اس سے امیدیں بھی رکھتے ہیں، تو اب یہ آپ فیصلہ کریں کیونکہ رب کی قدرتیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بہت بڑا خلاق ہے، ہر چیز کی بتیری قسمیں اس نے بنائی ہوئی ہیں۔ نباتات میں دیکھ لیں اور جانوروں میں دیکھ لیں، پرندوں میں دیکھ لیں، غرض دیکھیں کوئی ایک نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آم ہے، مختلف اقسام ہیں آم کی آپ پھر کہیں گے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں بڑی آسان بات کر رہا ہوں اور آپ کے سمجھنے کی۔ ظاہر ہے آم کے موسم میں آپ لوگ آم کھاتے ہیں نا، میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں۔ تو آم کی کتنی اقسام ہے، یہ ذائقہ کس نے پیدا کیا، اس کو یہ رنگ کس نے دیا آم کو۔ آم دیکھیں ایک بتیرے قسم کے آم آتے ہیں ہمارے ہاں، ہم تو آموں والے علاقے سے دور ہیں، پھر بھی یہاں آم آتے ہیں کیونکہ زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہمارے ہاں لنگڑا آم آتا ہے، اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو جانے جاتے ہیں لنگڑا آم آتا ہے، پھر سندری آم آتا ہے، ہو سکتا ہے آپ یہ نام سے واقف ہوں، چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے۔ پھر چونسا آم آ جاتا ہے، انوریٹور اس کے بعد آتا ہے، پھر چونسے کی اقسام ہیں، سندری کی اقسام ہیں، لنگڑے کی اقسام ہیں، آموں میں بھی اقسام ہیں۔ چونسے میں تو یہ کالا چونسا ہے، یہ سفید چونسا ہے اور یہ گولڈن چونسا ہے، تین بڑی اقسام ہمارے یہاں آتی ہیں۔ انوریٹور میں بھی اقسام ہیں، سندرے میں بھی اقسام ہیں، اور کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ ذائقہ تقریباً ایک سا ہے کیونکہ ذائقہ یکساں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ میں صرف آپ کو بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں مکئی ہے، مکئی کی کافی قسمیں ہیں، مکئی۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں بینگن ہے، گول بینگن ہے، لمبے بینگن ہے وغیرہ، شملہ مرچ ہے، ہرے رنگ کی ہے، سرخ رنگ کی ہے، زرد رنگ کی ہے وغیرہ۔ مولیوں کی اقسام ہیں، مرچوں کی اقسام ہیں، آپ کو پتہ ہے، آلووں کی اقسام ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ ہم گن نہیں سکتے، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ختم ہونے والی ہیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ۔
تو اب یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اس سے اس کی طاقت، اس کی خلاقیت، پھر اس کی ربوبیت۔ اب جتنے بھی انواع و اقسام کے درندے ہیں، پرندے ہیں، کیا آپ ان کو رزق دیتے ہیں؟ کیا انسان دیتا ہے ان کو رزق؟ ہمارے یہاں ہمارے بھتیجے نے چڑیوں کا پنجرا رکھا ہوا ہے، طوطے، یہ جو چھوٹے طوطے ہوتے ہیں نا، تو یعنی اس کی خوراک جو ہے بس بہت زیادہ خوراک ہے، چھوٹا سا پنجرا ہے، لیکن وہ خوراک بہت کھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ یعنی کافی خرچہ ہوتا ہے اس پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن خرچہ ہوتا ہے۔ اب یہ تو بس تھوڑے سے پرندے ہیں وہ، لیکن یہ سارے پرندے دنیا کے کون اس کا رازق ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ سارا نظام یعنی چار سو اللہ کی قدرتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ انسان خود اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے، ایک شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار ہے۔ اب اس میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بندگی کا ہے، مسئلہ رجوع الی اللہ کا ہے، توبوا الی اللہ کا ہے، اللہ کی طرف رجوع کا ہے۔ ہم رجوع الی اللہ کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، اس سے امید نہیں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم نے تو دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ ہے، للہ الحمد، ساری تعریفوں کا مالک اکیلا اللہ ہے، کسی اور میں کوئی صفت ہے ہی نہیں، جس میں ہے وہ عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ مختصر جملہ ہے۔ اب پھر دیکھیں اس کے خزانے بھی بھرے میں خزانوں کو بنانے والا ہے، تو بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ خزانوں کو بنانے، خزانوں کا مالک ہے، تقسیم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، الرحمن ہے، بن مانگے دے رہے ہمیں نعمتیں، اللہ تعالیٰ بن مانگے دے رہے، اپنی رحمتیں عام ہیں اس کی۔ سورج کی روشنی سب کو مل رہی ہے، بارش سب پر برس رہی ہے، رزق سب کو مل رہا ہے بلا کسی تفریق کے، کافر کو، مومن کو، سب کو مل رہا ہے رزق۔ سب کا خالق اللہ ہے، سب کو زندگی بھی اللہ نے دی ہے، سب کو موت بھی اللہ دے رہا ہے۔ الحی جو ہے وہ ایک ذات ہے، زندہ، باقی تو کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اب دیکھیں مسئلہ، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، مسئلہ ایک رجوع الی اللہ کا ہے۔ ہم اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوح کے الفاظ ہیں قرآن میں، اے لوگو سچی توبہ کر لو، خالص توبہ۔ نہیں ہے تیار۔ دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے آج کے مسلمان کا، یہ اللہ سے تو اس کی کوئی امید ہے نہیں۔ اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اس کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں، ہمیں خبر دی ہے، اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ جو بھی وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں، جو وعدے ہیں رحمت کے، انعامات کے، یا جو ڈراوا ہے عذاب کا، ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ تو باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں۔ آج کا مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اللہ کو ماننے کے لیے جو کہ حق ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ حق ہے اس کا، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔
یعنی محتاط زندگی گزارو، بے فکری میں زندگی نہ گزارو. یہ زندگی میں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھیل تماشا نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے. تم میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے، میں تم سے پوچھوں گا. اللہ، تو یہ جو آخری 2 آیاتیں ہیں سورہ الجاسیہ کی، یہ بڑا بلیغ مضمون ہے. اس میں ہمارا یقین نہیں ہے. یہ جو 2 آیاتیں نا، اس کی کسی مضمون، ہمارا تو پورے قرآن پر یقین نہیں ہے. قرآن کو تو ہم نے محدود کر دیا ہے ناظرہ تک، بس بات ختم ہے. فللہ الحمد، ساری خوبیاں، ساری تعریفیں ایک ذات کی ہے، اللہ رب السماوات و رب الارض رب العالمین. سارا مضمون ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. ایک تمہارا رب نہیں ہوں میں. دیکھیں مسئلہ تو انسان ہے. قرآن میں انسان سے مخاطب ہو رہا ہے. یہ جو 35 نمبر آیت ہے تو اس میں تو انسانی کی بات ہو رہی ہے. جن انسانوں کو دوزخ میں دھکیلا جائے گا تو ان سے کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ اتخذتم آیات اللہ ہزوا غرتکم الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تم نے مذاق بنا لیا تھا. وہ ایک ترجمہ میں لکھا ہے مخول بنا لیا تھا. ہزوا اچھا ترجمہ ہے. مذاق، مخول، کھیل. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. ایک استاد کو ڈھونڈیں جو نور والا ہو، جس کا دل عرش الہی ہو، جو اللہ والا ہو، جو رسول کا نائب ہو، جو اللہ کا خلیفہ ہو. اس کے ساتھ تعلق جوڑیں. اپنے یقین کو، آپ کا یقین اس وقت بڑھے گا جب آپ صاحب یقین کی صحبت میں بیٹھے، اس سے تعلق قائم کریں ایک خاص مقصد کے لیے. دیکھیں رہنما کے بغیر تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ بچے کو 15-16 سال اپنے بچے کو اسکول میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کہ اس کی رہنمائی ہو مختلف فنون سے، اس کو پتہ لگے. یہ اسکولنگ جو سسٹم ہے یہ کیا رہنمائی ہے. ایک ڈاکٹر اگر بن بھی گیا MBBS کا، اب یہ اسپیشلائزیشن کرے گا تو پھر استاد سے رابطہ کرے گا. ڈاکٹری تو اس نے پڑھ لی ہے لیکن نہیں پھر استاد. اب ایک آدمی نے MA کر لیا ہے، اب وہ MPhil کر رہا ہے یا PhD کر رہا ہے، پھر رہنما کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ کوئی تعصب والی بات نہیں ہے. پیر ہو گیا، شیخ ہو گیا، ٹیوٹر ہو گیا، جو نام بھی آپ دے لیں. لوگوں نے تو اس معاملے کو بڑا خراب کر دیا ہے. معاملہ سیدھا ہے. منزل اللہ، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا. باقی تو رہنمائی ہے. یہ پیر کوئی خدا تو نہیں ہوتا، نہ اس کا بنانا چاہیے، نہ اس کی اطاعت فرض ہے جب نافرمانی ہو اللہ کی یا اس کے رسول کی. نہیں کرنی چاہیے اس کی اطاعت. وہ ڈبہ پیر ہے جو آپ کو اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف یا رسول کے طریقے کے خلاف بات کرتا ہے یا اپنا عمل ایسا کرتا ہے. وہ ڈبے پیر ہے. ڈبہ پیر کی بات نہیں ہے. خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سورہ جاسیہ کے مضامین ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اس نے سورہ جاسیہ کے مضامین کو مجھے بیان کرنے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. معاملہ ہے پہلا تو رہنمائی کا معاملہ ہے. اگر آپ کا خیال آ گیا کہ ہاں
میں نے رجوع کرنا ہے، تو رجوع آپ کیسے کریں گے؟ رہنما ڈھونڈیں، شیخ، کامل شیخ۔ لوگوں نے تو اس میں گندگیاں ڈال دی ہیں، اور اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ ایک رہنما جو اللہ کی راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کرے، جو خدا نہ ہو، خدا کا بندہ ہو۔ اللہ کے بندے کی ضرورت ہے رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے، حکم دیا ہے بلکہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ تم پیروی کرو ہر اس شخص کی تم کر سکتے ہو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ سادہ سی بات ہے، یہی پیر ہے، یہی شیخ ہے، جو نام بھی آپ دے لیں، یہی استاد ہے۔ بس استاد ایک اچھا لفظ ہے، رہنما، استاد، امام کی آپ پیروی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ باقی تو طریقہ کار ہیں، وہ آپ پوچھیں اللہ والوں سے اور اس کی ضوابط، لیکن مسئلہ سارا اللہ کی بندگی کا ہے، یہ میں آپ کو کھلے طور پہ بتا دوں۔ کوئی ایسی رسومات نہیں ہے جو رسم، یعنی جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس سلسلے میں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کی تو پھر تفصیلات ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی بھی آپ کو حکم دے، دیکھیں حدیث اگر قرآن کے خلاف ہے تو وہ رد ہے۔ ہمارے امام جو بھی ہیں، امام ابو حنیفہ وغیرہ، وہ کہتے ہیں ہمارا جو بھی قول قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہے وہ رد ہے، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بہت بڑا بلیغ مضمون ہے، رب العالمین ہے۔ ایک باپ، دیکھیں میں آپ کو بات کرتا ہوں، ایک باپ اپنی اولاد کی کتنی فکر کرتا ہے، والدین۔ ایک ماں کا نوزائیدہ بچہ جو کہ ابھی گود میں لینے کی بھی قابل نہیں ہوا، لیکن ماں کے لیے تو بڑا پیارا ہے وہ۔ ابتدا میں شکل بھی بعض بچوں کی ایسی کوئی خاص نہیں ہوتی نا، آہستہ آہستہ وہ نکلتی ہے شکل، لیکن ماں تو بس ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار تو بندوں سے ماں سے زیادہ ہے، بڑا مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر، انسانوں کی بات کی اللہ نے، بالناس لرؤوف الرحیم، بہت مہربان ہے، شفیق اور مہربان ہے۔ تو میں آپ سے مشورہ یہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے حالات کو بدلیں۔ انسان کو اگر بدل سکتا ہے ایک انسان کو، تو یہ وہ خود ہے، کوئی اگر اسے بدل سکتا ہے، کیونکہ جب یہ اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہے تو اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ مدینے میں منافق تھے، کلمہ پڑھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے خود نہیں بدلنا چاہا اپنے آپ کو، تو منافق ہو کر چلے گئے، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ بظاہر صحابہ کرام کا لیبل ان پر لگایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ دوزخ میں ہوں گے۔ کلمہ پڑھا جھوٹ سے، جھوٹا کلمہ پڑھا، اس کے نہ تقاضے جانے نہ ان کو پورا کیا، منافق بن گئے۔ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمے کے معنی سے بھی واقف نہیں ہے، کوئی اگر بتا بھی دے تو پھر ہم وہ تقاضے بھی نہیں پورے کرتے۔ تو یہ ہے، سارے مسائل یہ ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور رب العالمین ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے بڑائی ہے، کبریائی۔ وہ ایک شعر میرے خیال سے علامہ اقبال کا ہے
کہ وہ شاید مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک مصرع تو یاد ہے کہ کبریائی جو ہے وہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے وہی، باقی بتان آزری۔ تو کبریائی جو ہے، بڑائی صرف اللہ کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ۔ جیسے کہ خوبیاں ہیں صرف اللہ کی، بڑائی صرف اللہ کی، باقی تو جو اس سے تعلق رکھتا ہے تو پھر ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پیر، پیغمبر، یہ سب جو ہیں ان کا ہم ادب کرتے ہیں۔ بڑائی جو ہے وہ ایک اللہ کی ہے، بڑا اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بڑائی اللہ ہی کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ غالب ہے۔ تو عزیز پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ دیکھیں یہ وہی یعنی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ غالب ہے، بے مثل غالب ہے۔ کیا مطلب؟ جو چاہے سو کرے، فعال لما یرید، جو چاہے کر سکتا ہے۔ دن کو اندھیرے میں اور اندھیری رات کو دن میں تبدیل کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ سورج کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں ہماری ایک بس جو ہے، آپ یہاں سے جائیں کراچی تک، مردان سے کراچی، تو 3-4 ہزار روپے کرایہ لگ جاتا ہے بس میں، 5 ہزار کرایہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ بس ہیں، گاڑیاں ہیں، جو بھی ہیں، ظاہر ہے تیل پہ چلتی ہیں، پیٹرول پہ چلتی ہیں۔ یہ زمین گردش کر رہی ہے اپنے مدار میں، سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ یہ کون سا تیل ہے، کون سا پیٹرول ہے، کون سا ڈیزل ہے اور رفتار کتنی ہے؟ یہاں تو آپ ایک راکٹ کو خلا میں بھجواتے ہیں تو کتنا ایندھن اس میں آپ کو پتہ ہے، دیکھا ہوگا کتنا ایندھن چلتا ہے، تو پھر طاقت ہوتی ہے تو پھر وہ کہیں تھوڑا سا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ یہ ساری کائنات رواں دواں ہے، گردش کر رہی ہے، کوئی پیٹرول نہیں۔ اللہ ہے بھیا، اللہ ہے العزیز، غالب ہے، زبردست، بے مثل غالب۔ تو اس جیسا تو پھر کوئی نہیں ہے۔ الحکیم، دانا ہے۔ دانا کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان، تمہارے لیے جو قانون میں نے بنایا ہے، تمہیں تو میں نے اپنے لیے بنایا، جو میں نے قانون تمہیں بنا کے دیا ہے پیغمبر کے ذریعے، جو ہدایت دی ہے، وہ ایک تو آسان ہے، تمہاری طاقت کے مطابق ہے، کیونکہ میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں تمہاری طاقت کو، اور ہر کام میں میرے حکمت ہے۔ اب نماز ہے، ابھی وقت کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مال کا خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، بہت ساری حکمتیں، ایک حکمت تھوڑی ہے۔ زکوٰۃ ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں۔ روزہ ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں۔ الحکیم، ہر کام میں دانا، یعنی حکمت ہے اس کے۔ اس کو آپ قبول کر لو، یہ تمہاری شریعت کو قبول کر لو، مجھے منزل بنا لو، شریعت کو قبول کر لو، ہدایت، میرے راستے پر چلو، یہ بہت آسان راستہ ہے، میں نے بنایا ہے۔ میں تمہاری لا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، میں تم پہ آسانی چاہتا ہوں، تنگی نہیں چاہتا۔ میں تلاوت کرتا ہوں ایک مرتبہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سورہ الجاسیہ کے مضامین کو مجھے میرا سینہ کھول دیا اس نے، میں نے بیان کیا، آپ نے سنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پہ عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا
وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاة الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون۔ یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم